اگر آپ بتائی گئی ریمیڈیز اور میڈیسنز استعمال کریں گی اور ان ٹپس پر عمل کریں گی تو آپ کے بال جو بیبی کے پیدا ہونے کے بعد گرنے لگے ہیں رک جائیں گے اور ان کی گروتھ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں میں پیدا ہونے والے مسائل میں سے ایک بال گرنا ہے، جسے پوسٹ پارٹم ہیئر لاس یا پوسٹ پارٹم ایلوپیشیا کہتے ہیں۔ سب عورتوں کے بال ڈیلیوری کے بعد بہت تیزی سے اور گچھوں کی شکل میں گرتے ہیں۔ عورتیں اپنے بالوں کو لے کر بہت حساس ہوتی ہیں اور بال گرنے سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں بال گرنے کی وجوہات بتاؤں گی اور اس کا مستقل علاج کیسے ممکن ہے یہ بھی جائزہ لیں گے۔ بچے کی پیدائش کے 2 سے 4 ماہ کے درمیان میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کم و بیش 1 سال تک گرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بالوں کی نشو و نما اور گروتھ میں ہارمونز کا رول بہت اہم ہے۔ ان ہارمونز میں ایسٹروجن اور پروجیسٹرون نامی ہارمونز عورتوں میں بالوں کی گروتھ کرتے ہیں۔ ایسٹروجن اور پروجیسٹرون بالوں کے فولیکلز کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی گروتھ کو تیز کرتے ہیں۔ عام حالات میں ہمارے بال روزانہ تھوڑے تھوڑے گرتے ہیں، یہ نارمل ہوتا ہے۔ حمل کے دوران ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہارمونز کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ جب ان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو بال جو عام حالات میں روزانہ تھوڑے تھوڑے گرتے تھے وہ گرنا رک جاتے ہیں اور تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ بالوں کا والیوم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بال لمبے گھنے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہ ہارمونز تیزی سے کم ہونے لگتے ہیں، اس لیے بال بھی تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام بال ایک ہی دفعہ میں گرتے ہیں، بلکہ 9 ماہ تک جو بال گرے نہیں ہوتے وہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بال پہلے والی حالت میں آ جاتے ہیں۔ دوران حمل جس طرح ہارمونز کا لیول تیزی سے بڑھتا ہے، اسی طرح خون کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے جسم میں خون کی گردش میں بھی تیزی آتی ہے، اس کا اثر بالوں کی گروتھ پر پڑتا ہے۔ بال تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ڈیلیوری کے وقت خون تیزی سے خارج ہوتا ہے، جسم میں خون کا لیول واپس نارمل پر آنے لگتا ہے۔ اس کا اثر بھی بالوں پر پڑتا ہے اور بال اسی حالت میں واپس آنے لگتے ہیں جس میں پریگنینسی سے پہلے تھے۔ ان کے گرنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پریگنینسی میں اور ڈیلیوری کے بعد اچھی اور متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس دوران صحت مند اور بیلنس ڈائٹ نہ لی جائے تو جسم میں ضروری وائٹامنز اور منرلز مثلاً آئرن، کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر عورتیں پریگنینسی میں تو اچھی خوراک اور سپلیمنٹس لیتی رہتی ہیں، لیکن بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس طرح سے اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتی جیسے پہلے رکھتی تھیں۔ اس دوران بچے کو فیڈ کرانے کی وجہ سے بھی ویکنیس ہو جاتی ہے جو بالوں کو بھی کمزور کرتی ہے اور نتیجے کے طور پر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کام کا دباؤ اور تھکن۔ بچے کی پیدائش کے بعد نئی ماں کو بچے کی دیکھ بھال، نیند کی کمی اور گھر کی دوسری مصروفیات کی وجہ سے بہت تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بچے کی پیدائش بھی ایک جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا دینے والا عمل ہے۔ یہ تھکاوٹ اور ذہنی ٹینشن بھی بالوں کے گرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ تمام وجوہات مل کر بالوں کو کمزور کر دیتی ہیں، لیکن آپ اس سٹریس کو بالکل بھی اپنے سر پر سوار نہ کریں، کیونکہ آپ کے بال کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک گرنا رک جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو چند ضروری احتیاطیں کرنا پڑیں گی، جس میں سب سے پہلے اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہے۔ متوازن اور صحت مند خوراک کھائیں جس میں پروٹینز، وائٹامنز، آئرن، زنک، وائٹامن ڈی اور بائیوٹین شامل ہوں۔ سبز پتوں والی سبزیاں، انڈے، گوشت، مچھلی، ڈرائی فروٹس، دودھ اور پھل کی مقدار میں اضافہ کریں۔ اگر آپ نے بچے کی پیدائش کے بعد سپلیمنٹس لینے بند کر دیے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کر آئرن، ملٹی وائٹامنز اور بائیوٹین کے سپلیمنٹ ضرور لیں۔ خاص طور پر بچے کے پیدا ہونے کے بعد کے چند مہینوں میں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیلیوری پر ہونے والی کمزوری اور بچے کو دودھ پلانے سے گرنے والی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سپلیمنٹس بہت ضروری ہوتے ہیں۔ انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنے سے آپ کے بالوں کا گرنا بھی کم ہو جائے گا۔ ہارمونی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ واک کریں، ورزش یا یوگا کریں تاکہ جسم میں خون کی روانی بہتر ہو، ہارمونل امبیلنس ٹھیک ہو۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش یا واک مینٹل سٹریس کو بھی کم کرتی ہے، ہارمون لیول بیلنس ہونے میں مدد ملتی ہے اور اس کا بالوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اپنی نیند پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی ڈپریشن میں اضافہ کرتی ہے۔ بالوں کو ہیئر ڈرائر کے ساتھ خشک کرنا چھوڑ دیں۔ سٹائلنگ کرنے کے لیے بالوں کی کرلنگ اور آئرننگ نہ کریں۔ بالوں کو سادہ رکھیں جب تک آپ کا یہ مسئلہ ختم نہ ہو جائے۔ بالوں کو سختی سے برش نہ کریں، آہستہ آہستہ اور نرمی سے برش کریں اور دن میں صرف 1 بار کریں تاکہ بال کم سے کم ٹوٹیں۔ گیلے بالوں میں برش نہ کریں کیونکہ گیلے بال کمزور ہوتے ہیں اور جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی اچھے ہیئر آئل سے سر کی جلد پر ہلکے ہاتھوں سے روزانہ مساج کریں۔ باقاعدگی کے ساتھ سر کا مساج کرنے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے جس سے بالوں کی گروتھ بھی تیز ہوتی ہے۔ دیسی ٹوٹکے اور ریمیڈیز باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں، مثلاً میتھی دانہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد بال دھو لیں۔ اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں، گرنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کا رس بھی نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے سر پر لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور نئے بال اگتے ہیں۔
ایلو ویرا جیل بھی سر پر لگانے سے بال نرم اور مضبوط ہوتے ہیں اور گرنا رک جاتے ہیں۔ دہی اور انڈے کا ماسک بالوں کو نرش کرتا ہے اور گرنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور تمام کوششوں کے باوجود آپ کا ہیئر فال کم نہیں ہو رہا تو ہومیوپیتھک میڈیسنز آپ کی مدد کریں گی۔ ان کے استعمال سے بالوں کا جھڑنا بالکل بند ہو جائے گا، بالوں کی گروتھ اچھی ہو جائے گی اور بال صحت مند ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ 3 میڈیسنز لیں، لائکوپوڈیم 30، کلکیریا فاسٹ 30 اور نیٹرومیور 30۔ ان تینوں میڈیسنز کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار کم از کم 1 ماہ تک باقاعدگی کے ساتھ پئیں۔ ان سے آپ کے خون کی کمی ٹھیک ہوگی، تھکاوٹ اور کمزوری دور ہوگی اور بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بال گرنے کا مسئلہ عام ہے، لیکن بیلنس ڈائٹ، بالوں کی مناسب دیکھ بھال، دیسی ریمیڈیز اور ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ بالوں کی گروتھ کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو فرینڈز، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور اس میں بتائی گئی معلومات آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔